وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآنک عربک گرامر کے اس ماڈیول میں ہم آپ کو فعل مضارع کو بنانے کا طریقہ اور اس کی بہت سی مثالیں سمجھائیں گے تاکہ فعل مضارع آپ پر واضح ہو جائے۔ فعل مضارع معروف فعل ماضی سے بنتا ہے۔ فعل مضارع جیسے فعل ماضی مصدر سے بنی تھی، دربن سے دربا، ایسے فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ ماضی آپ ذہن میں ذرا لائیے، فعلا یا ضربا۔ اب اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے شروع میں کچھ علامات مضارع ہیں یا حروف مضارع ہیں، ہم وہ لگاتے ہیں۔ حروف مضارع کون سے ہیں وہ ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک لگا دیتے ہیں، ویسے وہ 4 ہیں، یاد کرنے کے لیے ہم اس کو عطین کہتے ہیں، الف تا یا نون۔ شروع میں یا لگا دی، تا لگا دی، الف نون۔ یہ کس کس کے لیے ہے یہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو فعل ماضی کے شروع میں یعنی اس کے فا کلمے سے پہلے ان علامات میں سے کوئی لگا دیتے، جیسے یا لگا دی۔ اور فا کلمے پہ پہلے زبر ہوتی ہے ماضی میں، مضارع میں اس کو ساکن کر دیتے ہیں، جزم دے دیتے ہیں۔ تو کیا بن جائے گا؟ شروع میں یا لگائی مفتوح زبر والی، فا کو ساکن کر دیا، کیا شکل بن گئی؟ یف۔ کیا بن گئی شکل؟ یف۔ آگے جو عین لام ہے، عین پر پہلے بتا چکے، کبھی زیر، کبھی زبر، کبھی پیش، اور جو آخری ہے لام اس پر پیش ہوتی ہے، تو کیا شکل بنے گی؟ یف ایلو، یف آلو، یف اولو۔ یہ تینوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ فعلا ماضی ہے، ریپیٹ کیجئے اس کو، فعلا ماضی ہے، شروع میں حروف مضارع میں سے، علامات مضارع میں سے الف تا یا نون میں سے کوئی ایک لگا دیں گے زبر ڈال کے، فا کو کر دیں گے ساکن، عین کلمے کی حرکت چینج ہوتی رہے گی، زیر زبر پیش، اور لام پر کیا آئے گا؟ پیش۔ تو فعلا سے کیا بنے گا؟ یف ایلو یا یف آلو یا یف اولو۔ اب وہ جو علامات میں نے بتائی تھی، علامات مضارع یا حروف مضارع، ان کو ذرا ڈیٹیل سے سمجھ لیجئے۔ وہ 4 ہیں، یا تا الف نون، میں نے ان کو پڑھا تھا عطین، الف تا یا نون، یاد کرنے کے لیے عطین۔ ان میں سے جو الف ہے وہ ہمیشہ آتا ہے فرسٹ پرسن میں واحد کے لیے، جب کہتے ہیں میں، جب یہ ترجمہ کرنا نا میں کرتا ہوں، افعلو۔ نون لگتا ہے فرسٹ پرسن میں جمع کے لیے، جب ہم یہ کہیں ہم کرتے ہیں، نفعلو۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ یہ الف یعنی حمزہ اور نون یہ لگتے ہیں ایک ایک لفظ کے ساتھ، میں افعلو میں کرتا ہوں، افعلو ہم کرتے ہیں، نفعلو۔ باقی کیا بچ گیا؟ یا اور تا۔ ان میں یا کا جو استعمال ہے وہ ہوتا ہے جو تھرڈ پرسن کے الفاظ، وہ کرتا ہے یفعلو، وہ ایک مرد کرتا ہے یفعلو، وہ 2 مرد کرتے ہیں یفعلان، وہ سب مرد کرتے ہیں یفعلون، اور ایک اور لفظ آتا ہے وہ سب عورتیں کرتی ہیں یفعلنا۔ ان 4 جگہوں پہ آتا ہے یا، ٹھیک ہے؟ پہلے 3 مذکر والے اور چوتھا آتا ہے جمع مؤنث غائب کے اوپر، ان 4 پہ یا آتا ہے شروع میں۔ اب حمزہ آیا تھا میں کرتا ہوں، افعلو، نون آیا تھا ہم کرتے ہیں، نفعلو، یا آئی تھی ان 4 الفاظ کے ساتھ، 4 اور 2 6 نکل گئے، تو باقی کتنے بچے؟ 8۔ ان 8 کے ساتھ جو ہے وہ تا کا لفظ لگتا ہے، جیسے تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا۔ یہ جو الفاظ ہیں، اب ہم آگے چل کے جب آپ کو پورے 14 یہ جو صیغے ہیں، یہ شیپس ہیں، جب لکھی ہوئی دکھائیں گے تو آپ کو سارا کلیئر ہو جائے گا۔ تو پھر دوہرا لیجیے، علامات مضارع کتنی ہو گئی؟ ان کو علامات بھی کہتے ہیں، ان کو حروف مضارع بھی کہتے ہیں، عطین، الف تا یا نون۔ یہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے یہ بڑی اہم ہے،
آپ نے اس کو خوب ذرا قریب ہو کے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ جس طرح میں نے ماضی میں آپ کو سکھایا تھا 14 اس کے الفاظ، 6 جو ہیں وہ تھرڈ پرسن یعنی غائب کے، 6 حاضر کے سیکنڈ پرسن کے، اور 2 تھے فرسٹ پرسن کے، میں اور ہم۔ سیم وہی چیز مضارع کے اندر بھی ہے۔ ماضی اور مضارع کی اپنی شیپ کا فرق ہے، لیکن یہ جو پرسنز ہیں یہ جیسے ماضی میں تھے ویسے ہی مضارع کے اندر ہے۔ آپ نقشے کو دیکھیے، سامنے آپ کے سامنے سلائیڈ پر ہم نے 3 لائنیں بنائی ہیں۔ اوپر گرین میں جو لکھا ہوا ہے واحد، تثنیہ اور جمع، اور جو فرسٹ لائن ہے مذکر مؤنث اور آخر میں متکلم ہے۔ اب جو پہلی لائن ہے یہ تھرڈ پرسن میں یعنی غائب کے لیے ہے، مذکر کے لیے۔ وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، یفعلو۔ وہ 2 مرد کرتے ہیں یا کریں گے، یفعلان۔ وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے، یفعلون۔ ٹھیک ہے۔ اگلی جو لائن ہے یہ مؤنث کی ہے، غائب کی، تھرڈ پرسن کی۔ وہ ایک عورت کرتی ہے، تفعلو۔ یہاں نوٹ کیجئے یہ جو تفعلو ہے، آپ اگر اس کے نیچے غور کریں گے، اس کے بالکل نیچے وہ بھی تفعلو ہے، اس کا معنی ہے تم ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے۔ تفعلو ایک جیسا لفظ ہے، یہ مؤنث غائب کے لیے بھی آتا ہے، وہ ایک عورت کرتی ہے، تفعلو۔ تم ایک مرد کرتے ہو، تفعلو۔ سیم شیپ، سیم ہے، شکل ایک ہے۔ یہ فرق پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ جملے میں اس کے استعمال سے، with reference to the context۔ جملے میں مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو ہم مانا کر لیتے ہیں کہ وہ عورت، جملے میں مذکر کی بات ہو رہی ہے ہم مانا کر لیتے ہیں تم ایک مرد۔ یہ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ اب یہ جو مؤنث کے لفظ ہیں تھرڈ پرسن میں، وہ ایک عورت کرتی ہے، تفعلو۔ وہ 2 عورتیں کرتی ہیں، تفعلان۔ وہ سب عورتیں کرتی ہیں، یفعلن۔ اب آپ دیکھیے یا کہاں کہاں پر ہے، پہلے 3 یا سے شروع ہو رہے ہیں اور چھٹے میں یا ہے، تو علامات مضارع میں سے یا ان 4 کے ساتھ آتی ہے۔ اور اگلی جو تیسری لائن ہے وہ ہے حاضر کے لیے یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے۔ اس کے اندر بھی پھر 2 لائنیں ہیں، مذکر حاضر، مؤنث حاضر۔ پھر مذکر میں 3 کیٹیگریز ہیں، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر۔ تم ایک مرد کرتے ہو، تفعلو۔ تم 2 مرد کرتے ہو، تفعلان۔ تم سب مرد کرتے ہو، تفعلون۔ تم ایک عورت یہ کام کرتی ہو، تفعلینا، تفعلینا۔ تم 2 عورتیں یہ کام کرتی ہو، تفعلان۔ اب ذرا تفعلان پہ غور کریں، یہ تفعلان آپ کو 3 بار نظر آ رہا ہے۔ تھرڈ پرسن میں وہ 2 عورتیں کرتی ہیں، تب بھی تفعلان۔ سیکنڈ پرسن میں مذکر کے تم 2 مرد کرتے ہو، تفعلان۔ سیکنڈ پرسن میں مؤنث کے تم 2 عورتیں کرتی ہو، تفعلان۔ تفعلان وہ 2 عورتیں کرتی ہیں، تفعلان تم 2 مرد کرتے ہو، تفعلان تم 2 عورتیں کرتی ہو۔ یہ وضاحت ہمیں کہاں کس کا کیا معنی کرنا ہے، یہ جب سینٹینس میں یوز ہوگا تب جا کر آپ کو معلوم ہوگا۔ اور تم ایک عورت کرتی ہو، تفعلینا۔ تم 2 عورتیں کرتی ہو، تفعلان۔ تم سب عورتیں کرتی ہو، تفعلنا، تفعلنا۔ اچھا وہ سب عورتیں کرتی ہیں، یفعلنا۔ تم سب عورتیں کرتی ہو، تفعلنا۔ یا اور تا کا فرق ہے، باقی شیپ وہی ہے۔ افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، نفعلو ہم کرتے ہیں یا کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بہت اہم ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے اس کو 20 دفعہ دہرانا ہے، بار بار اس کو پڑھنا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے کہ اس میں سے کون سا سیکنڈ پرسن ہے، کون سا تھرڈ پرسن ہے، کون سا فرسٹ پرسن ہے، مذکر کیا ہے، مؤنث کیا ہے، واحد کیا ہے، 2 کے لیے کون سا ہے، سب جمع کے لیے کون سا ہے۔ یہ بنیاد ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لیا، کوئی آپ کو 100 مختلف لفظ دے دے، آپ آسانی سے اس شیپ پر اس کو کاپی کرتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں گے۔ میں ایسی ہی مثالیں آپ کو اس کی شیپ پر اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا ضرب مصدر سے ماضی تھا ضربا، مضارع بنایا ہم نے ضربا سے یضربو۔ یضربو وہ ایک مرد مارتا ہے، یضربان وہ 2 مرد مارتے ہیں، یضربون وہ سب مرد مارتے ہیں۔ تضربو کا معنی کیا ہوگا؟ یہ جو مؤنث میں لکھا ہوا ہے
تھرڈ پرسن میں تضربو وہ ایک عورت مارتی ہے، تضربان وہ دو عورتیں مارتی ہیں، یضربنا وہ سب عورتیں مارتی ہیں۔ تم سب عورتیں مارتی کے لیے کیا کرنا تھا؟ یا کی بجائے تا لگانا تھا، تضربنا تم سب عورتیں مارتی۔ اب تیسری لائن میں پڑھ رہا ہوں، تم ایک مرد مارتے ہو تضربو، تم دو مرد مارتے ہو تضربان، تم سب مرد مارتے ہو تضربون، تم ایک عورت مارتی ہو تضربین، تم دو عورتیں مارتی ہو تضربان، تم سب عورتیں مارتی ہو تضربو، میں مارتا ہوں یا ماروں گا اضربو، ہم مارتے ہیں یا ماریں گے نضربو۔ ایک اور مثال دیکھیے، یہ سب اسی شیپ پر آئیں گی، صرف یہ ہے کہ جو عین کلمہ تھا یفعلو بھی ہو سکتا ہے یفعلو بھی ہو سکتا ہے۔ اب یفعلو عین پہ زبر آئے اس کی مثال ہے یذہبو، یہ یفعلو کے وزن پر ہے۔ یذہبو اس کا معنی ہوتا ہے وہ جاتا ہے، یہ ذہب ذہاب سے نکلا ہے جانے سے۔ یذہبو وہ ایک مرد جاتا ہے، یذہبان یذہبون۔ تذہبو وہ ایک عورت جاتی ہے، تذہبان یذہبنا۔ تذہبو تم ایک مرد جاتے ہو، تذہبان تذہبونا۔ تذہبینا تم ایک عورت جاتی ہو، تذہبان تذہبنا۔ اذہبو میں جاتا ہوں، نذہبو ہم جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھ لے، یہ تو عربی ہے نا، اگر ہم اس کو اردو میں پوچھیں کہ وہ سب عورتیں جاتی ہیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ یذہبنا۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں ہم جاتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ جی سوچئے، نذہب۔ یہ مشق کرنے سے آپ کو چیز آئے گی۔ اردو سے عربی میں پوچھیں اور عربی سے اردو میں جائیں، اس طریقے سے اس کو کراس کر کے بار بار اس کو دیکھتے رہیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کو عربی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا۔ یفتح کو دیکھیے، یہ فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ یفتح وہ ایک مرد کھولتا ہے، یفتحان یفتحون۔ تفتح وہ ایک عورت کھولتی ہے، تفتحان یفتحنا۔ تفتح تم ایک مرد کھولتے ہو، تفتحان تفتحونا۔ تفتحینا تم ایک عورت کھولتی ہو، تفتحان تفتحنا۔ افتح نفتح میں کھولتا ہوں، ہم کھولتے ہیں۔ یکتبو یہ کتابت سے نکلا، لکھنا، کاتب۔ یکتبو یکتبان یکتبون یہ مثال ہے یفعلو کے وزن پر، عین کلمے پر پیش آیا ہوا ہے۔ یضربو عین کلمے پر زیر تھا، یفعلو۔ یذہبو یفعلو کے وزن پر، اور یکتبو یفعلو کے وزن پر۔ یکتبو یکتبان یکتبون، تکتبو تکتبان یکتبنا، تکتبو تکتبان تکتبون، تکتبین تکتبان تکتبنا، اکتبو نکتبو۔ یہ اور مثالیں میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں، ان کو آپ نے خود دہرا لینا ہے۔ یجلسو والی ہے، اور اس کے آگے یسمع والی ہے، اس کے آگے یعبدو والی ہے۔ آپ نے خود ان کو روک کر خود اس کو دہرانا ہے اور اس کی میننگ کرنی ہے۔ میں معنی پھر بتایا دیتا ہوں۔ یجلسو کا معنی ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے۔ آپ کے لیے اس کو انڈرسٹینڈنگ کا بہتر طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ان سب الفاظ کو اپنی نوٹ بک پہ لکھیں اور ان کے آگے ان کا ترجمہ کریں۔ آپ کے لیے گائیڈ وہ پہلی سلائیڈ ہے ترجمے والی۔ یجلسو وہ ایک مرد بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، چونکہ اس میں ماضی مستقبل، حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یسمعو کا معنی ہے وہ ایک مرد سنتا ہے یا سنے گا، باقی میننگ آپ نے خود کر لینے ہیں۔ اور یعبدو کا معنی ہے وہ ایک مرد عبادت کرتا ہے یا کرے گا، باقی کے میننگ اسی حساب سے آپ دیکھ لیں گے۔ الفاظ جو ہم آج یوز کریں گے، فعلا، یہ وہی فعل ماضی ہے، قرآن مجید میں 100 مرتبہ فاعل لام فعلا اور اس سے نکلنے والے جو مشتقات ہیں وہ یوز ہوئے ہیں۔ فعلا بھی آیا ہے ماضی میں، یفعلو بھی یوز ہوا ہے مضارع میں، افعل بھی یوز ہوا ہے امر میں۔ فاعلن، فاعلن کرنے والا، مفعولن جو کیا گیا، جو ہو چکا، اور فعل کام، یہ سب شکلیں یوز ہوئی ہیں۔ فعلا کا معنی ہوتا ہے ہی ڈیڈ، اس نے کیا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے۔ قال یا ابت افعل، اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جی آپ کریے، افعل آپ کریے، امر کا صیغہ ہے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کسی شے کے بارے میں ایسے نہ کہیں کہ میں یہ کل کروں گا، یعنی انشاءاللہ کہنا چاہیے ساتھ، فاعل میں کرنے والا ہوں۔ وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا جو کام امر ہوتا ہے سمجھو وہ ہوا ہے، مفعولا ڈن۔ وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کو وحی کی، حکم دیا
نیک کام کے کرنے کا، فعل معنی کرنا مصدر ہے۔ دوسرا لفظ ہے جعل، جعل بھی ورب ہے، فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے بنایا، ہی میڈ یا ہی سیٹ۔ یہ بھی قرآن میں ماضی بھی آیا، مضارع یجعلو بھی آیا، امر اجال بھی آیا، جائلن بھی آیا فاعل میں، جعلہ ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، جعلنا ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے۔ آیات کو دیکھیے، واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہیں نکال دیتا ہے۔ اور آگے ہے اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقویٰ کا یہ فائدہ ہے۔ تو یجعل، وہ بنا دیتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، جب ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی، پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، اجعل بنا دے، امر کا صیغہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، میں بنانے والا ہوں زمین پر اپنا نائب۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اللہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا، یعنی جو ستارے یا سورج وغیرہ، لَجَعَلَهُ، ان کو بنا دیتا۔ تو آپ نے دو لفظ سیکھے، ایک ہے اس کے اندر جعل، یہ بھی فعل ہے، 344 مرتبہ قرآن میں آیا، اور دوسرا آپ نے فعل اور اس سے بننے والے مشتقات سیکھے ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھیے اور یاد کیجیے۔